تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی عزیز نے سوال کیا ہے، اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں 40 دن یا اس سے زیادہ سورہ بقرہ پڑھے اور کچھ پہلے سے یہ طے کر لے کہ ہم 40 دن یا 40 سے زیادہ دن پڑھیں گے، اس میں 3000 روپے یا اس طرح کا کوئی معاوضہ طے کر لے، تو کیا اس طرح کرنا اور وہاں لین دین کرنا جائز ہے؟ جواب دے نوازش ہوگی۔ دیکھیے، قرآن کی پڑھنے کی 2 شکلیں ہیں، دونوں شکلوں کا الگ الگ حکم ہے، تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت جیسا کہ نماز میں کی جاتی ہے، اور اس میں اصل مقصد نماز کے ساتھ ساتھ تلاوت اور ختم قرآن مقصود ہوتا ہے۔ جیسا کہ تراویح کا مسئلہ آ گیا تو وہاں قرآن بھی اصل نماز تو پڑھنا ہی ہے، لیکن وہاں اصل مقصد تلاوت کروانا، اور وہاں اصل مقصد ہوتا ہے قرآن کریم کا ختم کروانا، اصل مقصد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ دوسری بات اسی کے ضمن میں کہہ رہا ہوں، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ثواب کی امید سے کرنا۔ جیسا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ کسی سے باہر سے بلواتے ہیں، جیسا مدرسے سے بلوائے یا محلے کی مسجد کے امام اور مؤذن کو اطلاع کر دیا، اور محلے کے مسجد کے امام اور مؤذن دونوں اپنی کمیٹی ہوتی ہیں ان لوگوں کی، وہ آپس میں بلوا لیتے ہیں، اس طرح ایک کو فون کر لیے، آ گئے اور وہاں کر کے گھر میں قرآن پڑھتے ہیں۔ اب وہ پڑھانے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے مرحوم جو میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرے خاندان میں جو انتقال ہو گئے ہیں ان کو میں اس کا ثواب پہنچاؤں گا۔ یہاں ثواب کی امید کی جا رہی ہے قرآن ختم کروا کر۔ تو اس طرح ثواب کی امید سے قرآن ختم کروانا، اور کروانے پر پڑھنے والے کو بھی ثواب نہیں ملے گا، پڑھنے والے کو بھی ثواب نہیں ملے گا، پڑھنے والے کو بھی ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن پڑھوانے والے کو بھی ثواب اس کا نہیں ملتا، بلکہ دونوں گنہگار ہیں، اور اس طرح کرنا جائز بھی نہیں، حرام ہے اس طرح کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تو اس لیے اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی آیتوں کو چند مقدار میں تھوڑے تھوڑے پیسوں پر بیچنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح نماز میں قرآن مجید ختم کروانا اصل مقصد وہاں تراویح میں ہوتا ہے، اور دوسرا کسی کے مرحوم کے انتقال پر امام کو اور مؤذن کو بلا لیے، مسجد اور مدرسے کے بچوں کو بلا لیے۔ میں ان لوگوں سے ایک درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں نہ کھلائیں، اور یہ چیزیں حرام ہیں۔ آپ یہ چیزیں ناجائز پیسے، حرام پیسے لا کر مدرسے میں کھلائیں گے، بچوں کو علم کہاں سے صحیح طریقے سے حاصل ہوگا؟ اور پھر جو لوگ مرحومین کے نام سے پڑھواتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک بات یہاں ذہن میں یہی رکھے کہ بھئی جب پڑھنے والے کو ثواب نہیں مل رہا تو پڑھانے والوں کو کہاں سے ثواب ملے گا؟ تو اس لیے آپ اپنے کسی کے انتقال پر آپ خود پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھیں، پڑھ کر آپ خود بخشیں، کیونکہ جس آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہوتا ہے اس آدمی کے درد میں اور سامنے والے کے درد میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کبھی درد کو محسوس نہیں کرتا، عام سامنے والا کبھی درد کا احساس اسے نہیں ہوتا، کیونکہ جس آدمی کے ہاتھ میں جس آدمی کو کاٹا گیا ہے، جس آدمی کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، اسے اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ مرحومین کے نام سے ثواب کی امید سے جو قرآن پڑھواتے ہیں، اس میں اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری اہم بات جو آپ نے مجھے مسئلہ پوچھا، یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے برکت کے طور پر، جہاں ثواب کی بھی امید نہ ہو اور قرآن ختم کروانا بھی مقصد نہ ہو، بلکہ برکت کے لیے پڑھوا رہا ہے، برکت کے لیے پڑھوا رہے ہیں، جیسا کہ گھر کی اوپننگ ہو گئی یا دکان کی اوپننگ ہو گئی، یہ کسی برکت کے لیے قرآن پڑھوا رہے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اور وہاں دم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ قرآن کریم برکت کے لیے پڑھنا، کسی کو شفا کے طور پر پڑھنا اور وہاں معاوضہ لینا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے ایک آدمی کو کچھ پڑھ کر اس کے بچو یا کچھ کاٹنے کی وجہ سے کچھ دم کیا، تو انہوں نے بکرے طے کیے کہ ہمیں کہا کہ میں اگر پڑھوں گا تو میں اس پر دم بھی کروں گا، اور مجھے اتنے بکرے چاہیے، اور وہ تھا سامنے والا کافر تھا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس آدمی پر دم کیا اور اسے شفا ہو گیا، پھر انہوں نے بکرے لے آئے۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس بات کی اطلاع کی کہ کہا کہ نبی اللہ میں نے اس طرح کا معاملہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت بھی دی کہ تو نے جو کام کیا صحیح کیا، اب یہ تیرے لیے حلال ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی گھر کے
اوپننگ کے وقت یا کسی کی تعمیری کام ہے، اس طرح کی کوئی چیز برکت کے طور پر پڑھا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے مجھے خود پوچھا کہ 3000 روپے اس طرح طے کرتے ہیں، تو طے کر کے لینا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جو وہاں پڑھ رہے ہیں برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک بات یہاں زائد یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث میں ہے کہ انہوں نے ایک کافر سے بکرے دم کرنے کے طور پر لیا ہے، تو یہاں اگر کوئی مسلمان بھی کسی کافر کو دم کر کے کچھ معاوضے کے طور پر لیتا ہے تو لینا جائز ہے، کافر پر بھی آپ دم کر کے کچھ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں سے ایک بات یہ بھی اصول ہمیں ذہن میں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کافر سے کسی بھی جائز طریقے سے ان سے مال لے رہا تو اس لینا بھی جائز ہے، اس میں گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ مرحومین پر یا تراویح چھوڑ کر بس آپ برکت کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو آپ کا پڑھنا جائز ہے، لے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔